آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے سے کام جو ہے تو قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ڈسکس ہوا وہ تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 25 جون 2020 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق۔ پھر ایجنڈا نمبر 2 تھا، وہ تھا کابینہ نے پانی سے بجلی بنانے والے 3 منصوبوں جن میں کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے منصوبے شامل ہیں کے معاہدوں کی منظوری دی۔ اور اس موقع پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ایجنڈا آئٹم پہ ایک سیر حاصل بحث ہوتی ہے جس میں کہ کابینہ کے ہر فرد جو اس کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہو، اس کے بارے میں اس فیصلوں کو بہتر کرنے کی تجاویز دے سکتا ہو، اس کی بات بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کابینہ میں یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس پہ بھی کافی بحث ہوئی جس میں کہ یہی طے کیا گیا، جس طرح کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ مہنگی بجلی پروڈیوس کرنے کے بجائے ہم کو سستی بجلی پروڈیوس کرنی چاہیے۔ اور یہ جو سستی بجلی جس میں کہ سولر اور ونڈ خاص طور پہ شامل ہیں، ان پروجیکٹس کو کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی سستی بجلی کی پیداوار ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور یہ جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 37,000 سے کچھ زیادہ میگا واٹ کے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس میں ایسے وہ ہیں پلانٹس بھی ہیں جو کہ 24 روپے میں بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب رینیوبل انرجی آئے گی تو اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوگی، وہ مہنگے ان کو کلوز کیا جائے گا ان پلانٹس کو جو کہ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، یا وہ امپورٹڈ فیول پہ چاہے وہ کول ہی کے کیوں نہ ہو، اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کی ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہیں۔ تو اس پہ کافی وہ ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح انسٹرکشنز دیں کہ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جائے، انکریج کیا جائے، انویسٹرز کو انکریج کیا جائے، اور اس کے راستے میں جتنی بھی بیوروکریٹک وہ آتے ہیں آبسٹیکلز آتے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بات ہوئی، اس میں ہمارے جو ایک حلیف ہیں ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب، ان کی درخواست پر وہ فنڈز جو کہ لیپس ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ ان گرد و نواح کے علاقوں میں ایسے علاقے کے کام نہیں ہوتے تھے۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ آپ کو پروونشل فائنینس کمیشن، وہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پروونشل فائنینس کمیشنز کو فعال بنایا جائے، کیونکہ اس میں جو بھی فارمولا جو کہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اکراس دا پروونس ہوگی، اور اس کے جو پیرامیٹرز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ پورے صوبے میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے اور بغیر کسی سیاسی وجہ سے وہ ان میں وہاں پہ ترقی آئے گی۔ یہ پروونشل فائنینس کمیشن کو فعال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ترین اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ علاقے جن کو کہ اس کا احساس محرومی بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے جو کہ اس پروونشل فائنینس کمیشن کے فعال ہونے کے بعد ان کو ملیں گے۔ اس کے بعد سرکاری جو ترقیاتی منصوبوں میں جو پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں، وہ اگر 100 روپے کا ہوتا ہے، وہی اگر آپ
PWD سے کرائیں اس کی کوالٹی بھی بیکار ہوتی ہے اور پیسے بھی وہ 150 اندازاً اس طرح کے اس میں وہ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میکنزم خسرو بختیار کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس چیزوں کو ڈٹرمن کرے کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ دیکھیں ہمارے وسائل ویسے ہی کم ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک کم ہو اور اس کے ساتھ اس کو آپ صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جاپرڈی ہے. مطلب ہے کہ نقصان دوہرا ہوتا ہے ہمیں، کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس کو یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے کہ اس ملک کی جو پروگرس ہے، جو اس کی میں جو قرضے ہیں جس طرح، وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشینٹ سسٹم ہے. جو PWD کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشینٹ سسٹم ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کمیٹی within 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پہ اپنے دوران حکومت، جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ ٹھیکیدار مل کے جو ہے تو وہ بڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں. پھر کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے آڈٹ برائے مالی سال 19-20 کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی. کابینہ نے عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی. اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکریج کرنے کے لیے اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ایک سے ابھی اس سال جو ہے تو ہمارا تقریباً 1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹ ویئر کی، تو اس میں پوٹینشیل ہے کہ بڑے شارٹ ٹرم میں ہم اس کو $5 ارب تک ہم لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹس کی اشد ضرورت ہے. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو زائرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا، لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ سکم تھے. تو اس کو بھی امپروو کیا جائے گا کہ جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں، جو ایران جاتے ہیں، جو عراق جاتے ہیں، سیریا جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص SOP ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتہ چلے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 30 ہزار لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ تافتان بارڈر ہو گیا، ان کی کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہے نہیں، آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا، جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے SOPs اور ایک لیگل فریم ورک بنانے کے لیے بھی کہا گیا. اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے. جو متروکہ املاک ہیں ان کا جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس میں اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو متروکہ املاک ہیں جو کہ شہروں میں بھی ہیں اور رورل علاقوں میں بھی ہیں، ان کو کس طریقے سے ان میں ان کو پیداوار ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انکم جنریٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں 2 ایریاز کا تعین ہوا، ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے ہیلتھ. اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو
ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ وہ ہیں جس میں کہ زمین بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس پہ ہاسپٹل یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بڑا اسٹرکٹ قسم کا وضع کیا گیا ہے، جس سے کہ نہ تو اس کی مس یوز کا کوئی وہ ہو چانس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، تو اس میں انکریج کیا جائے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں اور ایک خاص کانٹریکٹ کے ذریعے وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں یہ فیسلٹیز جو ہیں تو وہ بھی مل سکیں لوگوں کو اسپتال اور ایجوکیشن کی صورت میں۔ ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ترامیم کی تجاویز پر بھی غور کرنے کے لیے اس پہ بحث ہوئی، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا بیکاز جو کیبنٹ کے ممبران تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ واضح نہیں تھیں، تو اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اس کو ان سفارشات کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے ہم نبرد آزما ہیں وہ ہے ہمارا جو ایئر لائن کا ہمارے پائلٹس کے سلسلے میں جو بھی ایک تاثر بنا ہوا ہے، جو سلسلے مشکلات پیش آئی ہیں، اس کے بارے میں میں ایک اعلامیہ سا پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں جی پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے، جب تک میرٹ کا ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہوگا، ماحول نہیں ہوگا، تو چیزیں خراب ہوں گی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا ہوا ہے بدقسمتی سے، چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو، پاکستان ریلویز ہو، پاکستان ایئر لائن ہو، یہ جو ہے تو زوال پذیر ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کوئی بھی کریش ہوا، جو لاسٹ کریش ہوا تھا، گو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی تھی اور ڈائریکشنز دی تھیں، جو کہ بالکل ہماری پالیسی، ہماری پارٹی کی، ہماری حکومت کی پالیسی کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں جبکہ یہ پی آئی اے کے جعلی ڈگری، پی آئی اے میں جو سٹاف میں جو جعلی ڈگریز کی بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے طے کیا کہ جی اس کے جو جتنی ایئر لائنز ہیں ان کے ہر پہلو پہ، چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو، چاہے ان کا کیبن کریو ہو، چاہے ان کے پائلٹس ہوں، چاہے ان کے انجینئرز ہوں، ان سب کو ان کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں، ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے، اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے۔ اس اسپرٹ کے تحت جو ہے تو ہم نے ان چیزوں کا آغاز کیا، اور یہ حکومت نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ خاص طور پہ ایویشن کے فیلڈ میں جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہے وہ ہے سول ایویشن اتھارٹی۔ اب سول ایویشن اتھارٹی جس میں میں تھوڑا سا آپ کو بڑی مختصر اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان ایئر لائن ایک عظیم ماضی رکھتی ہے۔ ہم نے ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے ایمریٹس جیسی اور کئی ایئر لائنز کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے پائلٹس، چاہے وہ ایئر فورس کے پائلٹ ہوں، چاہے وہ سویلین پائلٹس ہوں، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں رہ چکا ہوں، کہ میں اس کا ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور میں نے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی لیا ہوا ہے۔ تو اس میں دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک فلائنگ کلب کا ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ کہ آپ اپنی جو فلائنگ سکلز ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور وہ اکثر جگہوں پہ وہ ایئر فورس کے انڈر ہوتا ہے، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ فلائنگ سٹینڈرڈز کو بڑا ہائی رکھتے ہیں۔ ہمارے فلائنگ کلبز میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں فلائنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ جو پرابلم تھا وہ پائلٹس کی سکلز کا نہیں تھا، وہ جو پرابلم تھا وہ
جو ہے تو وہ اس کا تھا اپنا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کے جو بھی وہ ہیں جو پروسیجرز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا. تو اس میں پھر یہ ظاہر ہوا جس کی کہ بہت ہی ایک میں مختصر طریقے سے میں اس کا آپ کو بیان کر دیتا ہوں, جو کہ میں انگریزی میں بیان کروں گا کیونکہ آپ بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح ہمارے جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ on the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. On this, the Cabinet also instructed Civil Aviation Authority to pursue further actions in line with due process on fast-track basis. It expressed confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well-experienced professional pilots of Pakistani Airlines. The government also asked the relevant government departments to work with international partners to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers. تو اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے جو پائلٹس جو اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں وہ فلی کمپیٹنٹ بھی ہیں اور بغیر کسی اس کے ہیں شک کے ہیں. یہ سارے پائلٹس جن پائلٹس پہ شک تھا ان کی لائسنسنگ پروسیس میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اور جو اڑا رہے ہیں اس وقت جہاز وہ بالکل 100% ہر اس پروفیشنل معیار پہ اترتے ہیں جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئر لائن یا کسی بھی انٹرنیشنل سول ایویشن سیفٹی کے جو ادارے ہیں ان کے معیار پر بھرپور طریقے سے اترتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ چیز ہم نے خود انیشیٹ کی تھی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی پائلٹ پکڑا گیا تھا جس کا لائسنس وہ نہیں تھا, بیکاز اوروں کو تو پتہ نہیں چل سکتا, بیکاز لائسنس آپ کے پاس ہے, لائسنس آپ کے پاس ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے پائلٹس جو اڑا رہے ہیں جتنی ایئر لائنز پاکستان میں, چاہے وہ سرین ایئر لائن ہو, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو, بلو ہو, اور جتنی بھی ہماری وہ ہیں پرائیویٹ وہ ہیں ایئر لائنز ہیں, یہ سب کے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل ابو بورڈ ہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا بریفنگ کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں ای سی سی فیصلوں کی توثیق کی گئی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ رپورٹ پر کئی روز سے قیاس آرائیاں بھی جاری تھیں. انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل مختلف نکات پر بحث بھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے.